آج کا جو ٹاپک ہے اٹ از فار اسمارٹ پیپل, اٹ از فار دوز ہو وانٹ ڈسپلن ان دیئر لائفز, دوز ہو وانٹ ٹو ورک اسمارٹ رادر دین ورک ہارڈ انشاءاللہ. اور آج کے جو سیشن ہے اس کے 3 پورشنز ہوں گے. The lecture is, the topic is beauty of silence and the sins of tongue, right? اور اس میں ہم صرف سینس کی بات نہیں کریں گے, رادر ہماری جو ایک سیلف امیج سائیکالوجی ہے اور جو ہمارا امیج ہے لوگوں کی نظر میں, اس پہ کیا کیا اس کے بینیفٹس, پروز اینڈ کونس کیا ہیں زبان کی وجہ سے. تو ہم 3 پارٹس میں اس لیکچر کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. نمبر 1 از نالج, وائی ڈو وی سیک نالج اینڈ وائی ڈو وی گین نالج, اینڈ نمبر 2 از ہو آر ایکچولی اسمارٹ مسلمس, اینڈ نمبر 3 از واٹ از پازیٹیو سائیکالوجی اور کس طرح سے انسان اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لے کے آئے. کمنگ ٹو دا فرسٹ پورشن جس کی وجہ سے آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں از نالج, رائٹ. وائی ڈو آئی گین نالج, وائی ڈو وی گین نالج, ہم نالج حاصل کیوں کرتے ہیں؟ ٹو ٹیک آور سیلوز آؤٹ آف ڈارکنیس, رائٹ. اپنے آپ کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے کے آنا, جہالت سے نکال کے, گمراہی سے نکال کے اللہ کے نور کی طرف لے کے آنا. The first step of knowledge is ignorance, right? کہ ignorance in regards to کہ مجھے ڈیبیٹس کرنی ہے نہیں کرنی, حکمت کی کمی ہوتی ہے. انسان ہر کسی سے بحث مباحث سے فلاں کوئی حدیث آئی just to prove other person wrong, یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ okay, please debate with me. If you win, I will accept your religion, and if I win, you will accept my perception of knowledge. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اوکے واٹ اباؤٹ اگر کوئی تیسرا شخص آئے اور اگر وہ ہم دونوں سے جیت جائے, تو اس نے کہا پھر ہم دونوں اس کے دین کو فالو کرنا شروع ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ جیتے تو آپ کے دین کو, میں جیتے تو میرے دین کو, اگر کوئی تیسرا شخص آ گیا تو اس کے دین کو. امام مالک نے کہا کہ یو آر اے پرسن ہوز نالج از شیکی, ہوز دین از شیکی, اینڈ آئی ایم اے پرسن ہوز نالج از سرٹن, ہوز دین از سرٹن. مجھے یقین ہے, مجھے اطمینان اپنے دین پہ کہ میں الحمدللہ قرآن و سنت پر حق پہ ہوں. تو گو اینڈ فائنڈ اے پرسن ہو از کنفیوزڈ لائک یو. کیا کمال کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. اور ہم لوگ اپنے دین کو, اپنے علم کو ثابت کرنے کے لیے ہم ایسی ڈیبیٹس کو فوراً سے پک اپ کریں. ہم سے سوال ہوگا تمہاری نمازیں کیسی ہیں, تم نے غیبت کی, حسد کیسا ہے تمہارے دل میں, اپنے دل کے حالات دکھاؤ. تم نے حرام تو نہیں کھمایا, تم اپنی جاب میں ڈنڈی تو نہیں مارتے تھے, تم ٹائم کم تو نہیں دیتے تھے اپنی جاب میں, تم نے بیوی اور ماں باپ کا حق تو نہیں مارا. یہ سوال ہوں گے ہم سے, اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. سم پیپل دیئر دعویٰ از جسٹ ڈیبیٹس اور ڈگنگ آؤٹ دا گریوز, اور پرانے جو پنڈورا باکس ہیں ان کو کھول کے سامنے لا کے آ جانا اور امت کو یہ کہنا کہ میں بڑا ایک نیا کام کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ, دس از ناٹ واٹس رائٹ. ادر واٹس رائٹ از کہ امت کی اصلاح کرنا اور پرانی چیزیں ان کو چھوڑ دینا, اور جو آگے آنے والے فتنے ہیں اور جو ابھی چل رہا ہے اس پہ فوکس کرنا اور اس پہ امت کو اصلاح کرنا اور لے کے چلنا. ٹرائی کریں اپنے زندگی میں وہ نالج گین کریں جو بینیفیشیل ہو, حلال حرام کی پرواہ ہو. میرا اللہ سے ریلیشن شپ کیسا ہے, میرے اذکار کیسے ہیں, میرا لوگوں سے تعلق کیسا ہے, میں ایک ایسا مسلم ہوں جو پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں سوسائٹی میں اور اللہ تعالیٰ کے دین میں, کیا میں نیکی کا حکم اور برائی سے روک رہا ہوں, میں کوئی چینج ایجنٹ ہوں یا میں بس وہی اپنا اللہ اللہ کر رہا ہوں. سو اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو, اینڈ اف یور نالج از ناٹ میکنگ یو پیورر فرام یور ہارٹ, اور یہ آپ کا عمل انکریز نہیں کر رہا, دین دیٹس ناٹ نالج, دیٹس سم تھنگ ایلس. دوسرا پورشن what smart Muslims do is they do an action which requires zero effort. وہ ایک عمل ایسے کرتے ہیں جس پہ زیرو ایفرٹ لگتی ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے, اور وہ یہ ہے کہ they are silent. They have this beautiful attribute of being silent. وہ زیادہ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں گیدرنگز میں, ڈیبیٹس میں, یا جب بری کچھ آپس میں فتنے میں لوگ پڑے ہوں تو پھر اس سے دور ہو جاتے ہیں. عطا بن ابی رباح, اللہ اکبر, ان کے پاس جب بھی کوئی شخص آتا اور کوئی حدیث لے کے آتا اور وہ حدیث عطا بن ابی رباح کو حفظ ہوتی اور وہ سالوں سال سے وہ حدیث کو پڑھا رہے ہوتے اور بتا رہے ہوتے, اس کے فقہی مسائل, اس کی شرح اور سب کر چکے ہوتے, لیکن کوئی شخص آتا نا ان کے پاس, وہ اسے غور سے کان لگا کے اس کی بات کو سنتے اور نوٹ کرتے اور کہتے اللہ اکبر, اور اس کو ٹینشن دیتے تاکہ اس کو اچھا لگے. حالانکہ عطا بن ابی رباح نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے وہ حدیث پڑھ کے پڑھا چکے ہوتے تھے. سورہ بقرہ کی 269 نمبر آیت ہے. وہیب بن الورد کہتے ہیں کہ حکمہ از 10 parts, 10 حصے ہیں اس کے, 9 of those parts is silence. اس کے جو 9 حصے ہیں وہ خاموشی ہے. خاموشی سے انسان سنے چل کے رہا ہے. اور he also said کہ a person who is silent can gather thoughts, وہ اپنے خیالات کو, اپنی باتوں کو سمیٹ لیتا ہے, اور he knows what to speak and when to speak, rather than a person جو کہ بس جب بھی دل چاہا اور بول دیا. Silence is beautiful, جس کو ہم unfortunately چھوڑ چکے ہیں. سلف کہا کرتے تھے کہ silence is عبادہ, silence is العبادہ, الصمت عبادہ من غیر عناء, کہ silence is عبادہ من غیر عناء without any effort. سبحان اللہ, یعنی ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا اور خاموش بیٹھا ہے, یہ عبادت ہے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, جو اللہ اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. خاموش رہنا اور برے بول سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا
رکھنا ہے اذن عبادہ من غیر عناء وداؤٹ اینی ایفرٹ, کوئی ایفرٹ نہیں کر رہا اور میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں, یہ مجھے سبحان اللہ اجر مل رہا ہے اس کا. وزینۃ من غیر حلی, اور ایڈورنمنٹ ہے یعنی اچھا لگنا ہے وداؤٹ جیولری. وزینۃ من غیر حلی یعنی اٹ میکس یو بیوٹیفل وداؤٹ جیولری, without spending a lot on the gold and silver and watches and clothes and everything. No, یہ انسان کے خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے خاموشی. وَحَيْبَةُ مِنْ غَيْرِ سُلطان, اور یہ ایک طرح سے ہیبت پریسٹیج بڑھاتی ہے without authority. پریسٹیج, ہیبت, وقار, روب, دبدبہ بڑھاتی ہے انسان کا without having guards and security and protocol and entourage. نہیں, انسان کا جو وقار بڑھتا ہے وہ ہیبت میں غیر سلطان یعنی وداؤٹ اتھارٹی, وداؤٹ آنرشپ, اس کی وہ عزت میں اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے. وحسن من غیر سوء, اور یہ ایک فورٹریس ہے انسان کا وداؤٹ والز, یعنی میں کسی فزیکلی ہم کسی والز یا دیواروں میں نہیں بیٹھے بڑی بڑی, لیکن جو سائلنس ہے نا اتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہمیں ہر قسم کے شر سے بچا کے رکھتی ہے بیکاز وی آر سائلنٹ. A person who is silent is like he is sitting in a fortress, جہاں پہ اس کو خوف اور خطرہ نہیں ہے بیکاز اس کی زبان اس نے بند کی ہوئی ہے. وراحۃ للکاتبین من غیر تعب, اور جو ہمارے دو اینجلز ہیں جو ہر ٹائم یعنی لکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی راحت کا باعث ہے. راحت کا باعث کس طرح سے کہ وہ سبحان اللہ وی آر میکنگ them write each and every word, اور جتنا زیادہ انسان بولتا ہے اتنا وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. So it is a relaxation for them as well کہ they can relax a bit. وغنیۃ عن الاعتذار, سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہ it is you don't need to excuse your you don't need to apologize people for your mistakes. It is needless of apology, یعنی آپ کو لوگوں کو معذرت نہیں کرنی پڑتی کہ معذرت میں نے مجھ سے یہ بات نکل گئی تھی, میں نے وہ بات کر دی تھی, وہ میں غصے میں آ گیا. نہیں, آپ کو غنی کر دیتی ہے اس چیز سے, اپولوجی سے, معافی مانگنے سے, بیکاز یو آر سائلنٹ. جو انسان سائلنٹ ہے وہ مسٹیکس بہت کم کرتا ہے. سو اٹ از بیوٹیفل, اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یو کنٹرول یور ٹنگ وین یو آر سائلنٹ اینڈ اٹ کنٹرولز یو وین یو اسپیک. جب تک ہم خاموش ہیں یہ دانتوں کے پیچھے ہے, ہم زبان کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور جب ہم نے منہ کھولا اور بولنا شروع کر دیا تو پھر ہمیں یہ کنٹرول کرتی ہے. اور جو یہ زبان ہے نا یہ پریزن میں ہوتی ہے. When we speak we let it out, we let it free. یہ ایک پریزر کو ہم ایک طرح سے چھوڑ رہے ہیں, جو مرضی کرنا ہے کرو, پھر جو مرضی کرنا ہے کرتی ہے بولتی ہے. یاد رکھیں کہ گولی اور تلوار سے اتنے زیادہ زخم لوگوں کو نہیں لگے آج تک جتنے زبان نے لوگوں کو زخم لگائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں کہا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء روزانہ صبح پناہ مانگتے ہیں زبان سے کہ اگر تم سیدھی رہی تو ہم بچ جائیں گے, اور اگر تم سیدھی نہ رہی یا تم خراب ہو گئی, ٹیڑھی ہو گئی, تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے, ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. And every battle always started with a single word. ہر فائٹ, ہر ہاتھا پائی سے پہلے ایک لفظ ہوتا تھا جس سے شروع ہوتی تھی. عمر بن خطاب اللہ اکبر تو جب احنف بن قیس سے بات کر رہے تھے نا تو انہوں نے بڑی کمال کی نصیحت کی, اور کہتے ہیں کہ احنف the more one laughs the less dignity he will possess. جو جتنا زیادہ ہنستا ہے اتنا وقار اس کا کم ہوتا ہے. Whoever jokes excessively is a person who will be taken lightly. جو زیادہ جوک کرتا ہے excessively وہ ایسا شخص ہے جس کو لائٹ لیا جائے گا, اس کا وقار اور ہیبت اور عوب نہیں ہوگا لوگوں پہ. Whoever does something frequently will be known by that thing. جو شخص فریکوینٹلی کرتا ہے نا وہ اس کی وجہ سے پہچانا جائے گا. اگر تم باتیں زیادہ کرتے ہو, جوک زیادہ کرتے ہو, تم اس کی وجہ سے پہچانے جاؤ گے. اور جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے, اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اس میں کم موڈیسٹی ہوتی ہے. جس میں کم موڈیسٹی ہوتی ہے اس میں کم تقویٰ ہوتا ہے, اور جس میں کم تقویٰ ہوتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. ہاؤ بیوٹیفل از دس اسٹیٹمنٹ, اللہ اکبر. یہ صفت و صفہ میں عمر بن خطاب نے احنف بن قیس کو نصیحت. ہاؤ پروفاؤنڈ آر دیز ورڈز. اگر میں اور آپ غور کریں سو جو ہمارا لیکچر کا آخری اور تیسرا پارٹ ہے, اینڈ آئی میک اٹ بریف اینڈ شارٹ, وہ یہ ہے کہ ایک تو نا زبان کو رو کے رکھنا. اور زبان پتہ کب رکتی ہے؟ جب انسان اپنے دل کو رو کے رکھے, جب اپنے دل میں لوگوں کو معاف کرے, جب دل میں کہے یار چلو خیر, لوگوں کو ایکسکیوزز دے, زبان تب رکتی ہے. یہ میں آپ کو ایک ٹرک بتا رہا ہوں. If you want to keep your tongue pure and in control, you have to let things go. لوگوں کو معاف کرنا ہوگا جس نے ظلم کیا اور زیادتی. جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اگر تم تک کوئی خبر پہنچے کسی کی کہ تو اس نے ویسے کیا تمہارے ساتھ, اس نے ویسے بولا, یہ کیا وہ کیا, look for excuses. اب 70 excuses, 70 excuses ڈھونڈنا, 70 کاؤنٹ کر کے. ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھوکا ہو سکتا ہے اس کے گھر میں مسائل چل رہے ہو سکتا ہے اس کی جاب سے نکال دیا گیا, ہو سکتا ہے سیلری کم ہو اس کی, ہو سکتا ہے وہ آج کل نزلہ زکام سے گزرا ہوا ہے, وہ ایک یا انزائٹی ڈپریشن سے گزر رہا, وہ چڑچڑا ہوا ہو سکتا ہے 70. اور اگر تمہیں 70 ایکسکیوزز میں سے کوئی بھی نہ ملے نا تو پھر تم یہ کہنا کہ he has an excuse which I don't know of. ایسا معاملہ تھا جو مجھے معلوم نہیں ہے. اور سبحان اللہ جعفر بن محمد, how pure were their hearts, سبحان اللہ. یہ مسلمان تھے, اور آج مسلمانوں کو دیکھ لیں ہمارے گھر برباد ہو زبان کی وجہ سے اور برے سوچوں کی وجہ سے. Be a person who excuses people. جو لوگوں پہ لائٹ ہوتا ہے, یہ بڑی کوالٹی ہے. یہ دل کے نا پاک اور پیور ہونے کی نشانی ہے کہ کس کا دل صاف اور کس کا دل. زیادہ تہجد سے نہیں پتہ چلتا کس کا دل پاک ہے.
پاک ہے نہیں ہے. زیادہ نوافل سے اور زیادہ قرآن کی تلاوت سے واللہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کا دل پاک ہے یا نہیں ہے. یہ دل کی پاکی کا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں میں کیا سوچ رہا ہوں, حسد ہے, بغض ہے یا نہیں ہے, لوگوں کو معاف کرتا ہوں یا اس کے بارے میں میں کانسپیریسیز کر رہا ہوں, مینیپولیشنز کر رہا ہوں. اور جنرلی جو لوگ لوگوں کو ایکسکیوزز دیتے ہیں نا, ان کا دل اچھا ہوتا ہے جنرلی. کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں لیکن they are people who have good hearts. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں the one who wants to end his life with excellence, وہ چاہتا ہے اسے خاتمہ بالخیر ہو, کلمہ پہ ہو, وہ بہترین طریقے سے مرے, should be a person who should give excuses to people. او یار چلو کوئی مسئلہ نہیں, خیر انشاءاللہ اسے معاف کرے, میں نے بھی اسے معاف کیا. اور یہ کوالٹی ہے جنتیوں کی. if you and me want to enter جنہ, اور ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں جنتیوں والی کوالٹیز اختیار کرنی ہوں گی. اور جنت میں کوالٹی کیا ہوگی؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, ان کے دلوں کو پاک کر دیا جائے گا آپس میں غیل سے. اخواناً, بھائی بھائی ہوں گے, علی سرر متقابلین, ایسے اونچے اونچے بیڈز پہ ہوں گے, آپس میں ایک دوسرے ایک سامنے ٹیک لگائے اور گپ شپ لگا رہے ہوں گے, بھائی بھائی بنے ہوں گے. This is the quality of people of Jannah. اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو اپنے آپ کو نا ایک کوالٹی اپنے دل میں ڈالیں. And last few words, وہ کوالٹی ہے التغافل, making yourself heedless of people faults. انسان جب لوگوں کی غلطیوں پہ نظر رکھتا ہے نا, پھر اس کو وہ اپنی غلطیاں بھول جاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرے. جس نے آپ پہ ظلم کیا نا, اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں. اللہ ان کا کیس, آپ کا کیس خود ہی لڑ لے گا قیامت کے دن. آپ لوگوں کو معاف. اپنی زندگی کو اگر ہم بہترین بنانا چاہتے ہیں نا, پازیٹیو گزارنا چاہتے ہیں, تو ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اور اس کا سب سے بڑی ٹیکنیک اور ٹرپ کیا ہے, وہ یہ کہ اپنے علم کو عمل کے لیے گین کریں اور عمل کریں. دوسری چیز, اپنی زبان کو خاموش رکھیں, کم بولیں, زیادہ سنیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 کان اور 1 زبان دی ہے, اور اس کے سامنے 4 گارڈز بتائے ہیں, 2 دانتوں کی فارم میں اور 2 لپس کی فارم میں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں پہ نا, لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالیں. لوگوں کے بارے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں, جو لوگوں سے غلطی, پیپل میک مسٹیکس, انہوں نے کہا یار چلو خیر ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر دے گا. میری بھی سب سے پہلے اپنے اوپر, اپنے لیے, اور پھر آپ سب کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان کے شر سے بچائے, اینڈ جو بیوٹی آف سائلنس ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے. آمین یا رب العالمین. Please like and subscribe our channel for more videos.